تسبیح کا بڑا کردار ہے آپ کی زندگی میں؟ سارا ہی کردار تسبیح کا ہے، سارا ہی کردار تسبیح کا ہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے زندگی میں میرے پاس کوئی اچیومنٹ ہے، تو اچیومنٹ بڑی کم ہوتی ہیں. اگر ہم کبھی گہرائی سے بیٹھ کے غور کریں نا، کبھی دیانتداری سے اپنے آپ کو سوچیں اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں جج کرنے والا نہ ہو، اور ہماری سائیکی بالکل اریاں ہو، نیکڈ ہو جائے ہمارے سامنے، تو سم ہاؤ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری اچیومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنی لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور اتنی بھی نہیں ہے جتنا انگیجمنٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اصل انگیجمنٹ اتنی کم ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ خال کہیں کہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہوتی ہے، اور ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا. میری جو اچیومنٹس آئی ہیں اسپرچویلٹی میں، اس میں ایک انگیجمنٹ وہ ہے جو ابھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، تھوڑی میڈیٹیشنس کے اوپر ہے، مراقبہ. صحیح ہے. اور تسبیح ایک ایسی انگیجمنٹ ہے جس کا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا میرے اوپر احسان ہے کہ استاد کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک کر دیتا ہے. اس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، اس نے آپ کا بازو پکڑ کے یا آپ کو اپنے کندھے پہ لاد کے نہیں لے کے جانا. تسبیح بیسکلی رول کیا پلے کر رہی ہوتی ہے؟ کچھ بھی رول پلے نہیں کر رہی تھی. بڑی سمپلسٹ فارم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے مائنڈ کی ایک نیچر رکھی جس کو ریپیٹیشن کہتے ہیں. صحیح. ایڈکٹیو ہے ہماری مائنڈ کی نیچر. ہم بائی برتھ بائی بورن وی آر میڈ سو ایوری باڈی از ایڈکٹیڈ ٹو سم تھنگ اور مینی تھنگس. یعنی یہ اگر ہم ایسا کہیں کہ آپ مجھ سمیت سارے لوگ اور دیکھنے والے سننے والے ہر وقت ایک یا ایک سے زیادہ جنون میں مبتلا ہوں گے. صحیح. جس کو پیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ اس کو جنون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کہ یہ جنون ہے. تو تسبیح کیا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی کمزوری کو، کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایم اے اسموکر، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، تو اسموکنگ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انٹلیکٹ کیا کہتی ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اسموکنگ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ باڈی کے لیے کیا چیز بری ہے، مذہب کے لیے کیا چیز بری ہے، ایمان کے لیے کیا چیز بری ہے، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے کیا، کیونکہ مائنڈ کی ایک اور نیچر سیلفشنس ہے. ہمارے مائنڈ کی نیچر انسٹنکٹس جن کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. تو مائنڈ یہ کہتا ہے کہ میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جس چیز سے اسے ایک دفعہ رزلٹ مل گیا ہے وہ اس کو ریپیٹ کرے گا، اس کا نیوروٹک پیٹرن بنائے گا اور اس کا بار بار اعادہ کرنا چاہے گا. یہ ہمارے مائنڈ کی ایک نیچر ہے. اسی طرح سے تسبیح کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے یاد کرو، جیسے اپنے آباء جات کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. لیکن مختلف اذکار جو ہیں جی وہ مختلف قسم کے ہدف اچیو کرنے کے لیے، مثال لے لیں، میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو بھی سن رہا ہوتا ہوں. تسبیح کے حوالے سے ایک شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو فرض کریں ڈپریشن میں ہے کوئی انزائٹی میں، کوئی شخص جو ہے وہ معاشی مسائل کا شکار ہے، تو اس کے لیے تو مختلف تسبیحات دی جاتی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تسبیح کے اندر 3 چیزیں بڑی ہیں ہمیں، ایک تواتر، مقدار اور وقت. تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ میرے لیے بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ ایک چیز کو ایک خاص حد تک پڑھنا، ایک خاص وقت میں پڑھنا، اس سے ہو کیا رہا ہوتا ہے، بیسیکلی فینومینا کیا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. یاسر صاحب، آپ نے ابھی جس بات کا ذکر کیا ہے کہ تسبیح کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، تواتر، تعداد اور وقت. میری نظروں میں اس کو فلاسفی کہتے ہیں، ایک میتھڈ کہتے ہیں، ایک فارمولیٹ کرنا کہتے ہیں. کسی بھی انسانوں کی عادت ہے کہ بے شک ڈیوائن کوئی ہمارے پاس ٹیچنگ ہے، کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹیچنگ ہے، اسپرچول ٹیچنگ ہے، ہم اس کو بڑی تیزی سے کوئکلی انسٹنٹلی کسی فارمولیشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. صحیح. ایک فارم میں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو پریکٹس کیا جا سکے. اچھی بات ہے، تسبیح کی تعداد ہونی چاہیے. تعداد اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ ایک تسلسل بن سکے، کیونکہ ہمارے مائنڈ کی ایک اور نیچر بھی ہے کہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک جانا چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے تو مطلب صوفیہ کرام نے یا جن لوگوں کے پاس وزڈم تھا ان کو یہ لگا کہ اگر 100 بار 200 بار 300 بار ایک آدمی کو دے دی جائے تو ریپیٹیشن کے سائیکل میں گر جائے گی، اور اگر اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد چھوڑے گا تو چھوڑ نہیں سکے گا، ایڈکٹ ہو جائے گا تسبیح کا. دیٹ از آل آف دا پرپز. اب دوسری بات آ گئی ہے، تواتر تو آپ کو تعداد کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کے اندر ہی وہ داخل ہو گیا. وقت کی قید نہیں ہوتی جی، یہ کلٹ میں جاتی ہیں چیزیں، اور اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ سارے معاملات جو چلتے ہیں کہ اولاد لینے کے لیے تسبیح کرنا، کشائش کے لیے تسبیح کرنا، ڈپریشن سے جان چھڑانے کے لیے تسبیح کرنا، تو استادوں کی بات پہ تو میں کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتا. ان کو اللہ نے نظر دی ہوئی ہے. نظر دینے سے مراد کوئی مافوق الفطرت نظر نہیں ہوتی، تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے،
اور ان تینوں کے کمبینیشن سے مل کے آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں ایک بندے کو کہ آپ یہ والی تسبیح پڑھ لیں, آپ یہ والا اللہ کا کلام پڑھ لیں. یعنی اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے وہ یا سلام پڑھے گا تو سلامتی اترے گی اس کے اوپر, اس کو اس کے اثرات آئیں گے, برکات آئیں گی اس کو. اب ان صوفیہ کرام سے ہٹ کے جو پھر ایک اب پورا جیسے فرقہ واریت ہے, میں اس پہ بات نہیں کرتا, ہم ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہے لوگوں کو. اسی طریقے سے اسپرچول کلٹس بھی ہوتے ہیں, سیم گیم کلون ہو رہا ہے, اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر وظائف اوراد اور پھر چلہ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ جو تسبیح ہے یہ کہیں کنیکٹ کر رہی ہے لا آف اٹریکشن کے, وہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ لا آف اٹریکشن پہ میں نے یاسر ایک ویڈیو کی ہے, کافی لمبی کی ہے, تقریباً آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے بھی چلی گئی تھی, اور مجھے کافی حد تک اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی آیا ہے. موسٹ ویلکم, نو پرابلم. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے دلیل, دلیل کا مطلب ہوتا ہے فیکٹ. بلکہ آپ وہ سیکرٹ کا بک کا ریفرنس دے کے شاید ویڈیو. یس اوبویسلی ایگزیکٹلی. تو میرا تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں فیکٹ سے نہیں ہٹوں گا کبھی بھی. اگر میں فیکٹ سے ہٹوں گا تو آئی ول بیکم انسیکیور. میرا رد کیا جا سکتا ہے, مجھے پنش کیا جا سکتا ہے, مجھے ٹرول کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دلیل والوں کو بچا کے رکھے, ان کے ساتھ بھی بڑی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کی پناہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ کے ساتھ رہیں. سچ کا مطلب یہ کہ ہم فیکچوئل بات کریں گے. فیکٹ میں ایموشن نہیں ہوتا جی. فیکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو بیان کر دیا سو کر دیا, اب اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. وہ میرے لیے بھی وہی ہے, آپ کے لیے بھی وہی ہے. صحیح. اب جب ہم تسبیحات وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو تسبیح پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انسانوں میں گروپس بنے ہوئے ہیں, لیئرز ہیں, درجات علم کے ساتھ ہیں. صحیح. تو انسانوں میں آپ مجھ سے تسبیح کا پوچھیں گے کچھ اور, میں آپ کو جواب دوں گا. اب گاؤں سے ایک بندہ وہ اٹھ کے آیا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میرے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, زمینوں جائیدادوں کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو مجھے تسبیح اس کی بتا دیں, میں اپنی اولاد سے بڑا تنگ ہوں, میرے گھر میں کوئی بلڈ شیڈ ہونے والا ہے, آئی ہیو اے فیئر. تو میں اسے کہوں گا واللہ یحکم لا معقب علی حکم ہی پڑھ لو. ٹھیک ہے. اب اس کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ تسبیح کیا کر رہی ہے, ہمیں پتہ ہے تسبیح کیا کر رہی ہے. تو ہم اس کو کیپچر کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی اس کو یہ بتاؤں گا میں کہ ایک تو اس کو 300 بار پڑھو تاکہ مسلسل رہے. 2 دن پڑھ لے گا, 1000 بار پڑھ لے گا, پھر تعداد نہیں پتہ, ایک دن انگیجمنٹ آئے گی چھوڑ دے گا. تو اس کو ایک چیز پہ لگا دیا, ریپیٹیشن پہ لگا دیا. اب تسبیح پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تسبیح ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیوائن اسپیلس. اچھا. اوبویسلی ناصر افتخار کے نام میں کچھ رکھا ہوا ہے. اب میرے نام کا مطلب ناصر ہے, تو مجھے پہلی جو انفیکشن لگی ہے فائلنگ سے وہ یہ لگی ہے کہ میں مددگار ہوں. یہ میری ذاتی اچھائی نہیں ہے, میرے نام کا اثر مجھ پہ آیا ہے کہ آئی ایم اے ہیلپر. نصرت سے نکلا, انصار کو آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں کتنا بڑا ایک سیکریفائس ہوا ہے. تو اسی طریقے سے لیکن میرے ساتھ جو مجھے نیگیٹیوٹی لگ گئی ہے, جو مجھے کمزوری لگی, وہ افتخار میں لگ گئی. اچھا. فخر سے نکلا, باعث عزت ہونا چاہتا ہے, آئی وانٹ ٹو بی رسپیکٹڈ. ٹھیک ہے. میں بے عزتی میرے لیے بہت بڑا آسان ہے اور میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. دیٹ از وائی آئی لو ٹو لیو آئسولیٹڈ. تو اپنے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے, اپنے ناموں کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے. جب میں ایک میرا ایک معمولی سا نام ہے, اس کے اتنے امپیکٹ میں آپ کو لائف پہ دکھا سکتا ہوں کہ میری پوری لائف اس میں کیپچر ہے, میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں. تو اب میں اگر اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھا رہوں گا اور لوگ میرا نام ریپیٹ کر رہے ہیں, میں اپنا نام ریپیٹ کر رہا ہوں, میرے کانشیس میں ہر وقت ناصر ہے. ایوری تھنگ از اباؤٹ ناصر افتخار. جب اتنا بڑا ایک بت بنا ہوا ہے اور اس بت کے اندر سب کچھ ورلڈلی انورڈ آؤٹ ورڈ سب کچھ اسی کی طرف جا رہا ہے, تو میں کیا کروں گا کہ میں یا سلام جب پڑھنا شروع کروں گا تو میرے پاس ڈیوائن ریپلیسمنٹ آئے گی میرے نام کی. اور جب وہ چلنا شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرے گا کیا کہ میں نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے پڑھی, تو اللہ مجھے ڈپریشن میں پھینکے گا. اچھا. گیٹنگ اٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ, یہ مجھے پرسوں ایک صاحب نے میسج کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ میں نیند کی دعا 6-7 سال پڑھی, مجھے نیند نہیں, اس کے بعد آئی. تو اللہ کے ایسے نہیں کر سکتا کہ میں رات کو نیند کی دعا پڑھوں تو مجھے نیند آ جائے. طنز تھا ایک طرح کا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ قتل کیے ہوئے ہیں, برے کام کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ظلم انسان نے اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور جب ٹراما ہٹ کرتا ہے اور نائٹ میئرز آنے لگتے ہیں تو آدمی اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میں ایک بار اللہم غارت النجوم پڑھ دوں اور آسمانوں میں مجھے اتنی امپورٹنس دی جائے کہ مجھے اسی رات ایک پرسکون نیند سلائی جائے, بے شک میں رات کو قتل کر کے آیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کو جس نام سے پکارا جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کی سائیکی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا, تسبیح کے بارے میں ایک اور بڑا کانفلکٹ ہے کہ کیا تسبیح پڑھتے وقت اس کا آپ کے اوپر طاری ہونا, اس ورد کا, اس خاص قسم کے جو تسبیح میں بتائے گئے الفاظ,
یا یہ ضروری نہیں ہے. مطلب مجھے ایک تسبیح دے دی فار ایگزامپل یا سلام ہو, اب میرے ذہن کے اندر اس وقت کاروبار کے تمام مسائل چل رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ناصر صاحب سے پوڈ کاسٹ کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, اور ساتھ میں ضیاء سلامہ بھی کرنا ہے. تو کیا اس کے باوجود بھی تسبیح اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ تسبیح نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہی. ہم تھوڑا سا پہلے پچھلے والے سیگمنٹ کو کلیئر کر لیں, کنفیوژن لوگوں کے مائنڈ میں پیدا ہو جائے گی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اللہ ڈپریشن میں پھینک دے گا, جی جی جی, یعنی ایسے لگے گا کہ رپٹ ہو گیا. صحیح. جس نے یا سلامو پڑھی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کچھ کمی آئے گی, کام ڈاؤن ہوگا, جی بہتر, اس کو رات کو پینک اٹیک آنے شروع ہو سکتا ہے, ہو جائے. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تسبیح کے نام کی برکت سے وہ دباؤ ڈالے گا جس سے ایسے حالات پیدا ہوں گے, ایسے واقعات پیدا ہوں گے, اس کی زندگی میں ایسے کردار آئیں گے جو اس کو آخر کار آہستہ آہستہ ایک مخصوص مدت کے بعد اگر وہ استقامت پہ رہا تو اس کو ڈپریشن سے باہر نکالیں گے. یہ جو رستہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پینس کا رستہ ہے. اچھا. لوگ اس چیز سے بھاگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کو, ہمارا کنسیپٹ اتنا ان ایجوکیٹڈ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی کیا ہوا ہے. جب ہم نے اللہ کو ایک بار پکار لیا ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یا سلامو پڑھا ہے تو پتہ نہیں سڑک پہ کسی کے ساتھ لڑائی ہونی تھی, کوئی ایکسیڈنٹ, وہاں سے بھی بچا لیا گیا ہے. صحیح. تو ہم برکات کی کیپیسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آئی, مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. تو تسبیح کا پروسیس جو ہے اس کو جس بندے نے تسبیح کرنی ہے نا, اس کو صبر کے ساتھ کرنی ہے. جس نے اللہ کا نام لے لیا, جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر دیا, اور اگر وہ چل پڑا ہے تو اللہ پھر اس کی طرف دباؤ بھیجے, اللہ اس کے سٹریسز بڑھائے. فار ایگزامپل اگر کسی نے رزق کے لیے یا رضا کو پڑھنا شروع کر دیا, اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا, صحیح, ہو سکتا ہے اس کی دکان بند ہو جائے 2-4 مہینے بعد. دو طرح کے گروپس ہیں, کچھ لوگوں کو فوری برکات آتی ہیں, کچھ لوگوں کا اللہ تربیت مقصود ہوتی ہے, کچھ ایسی غلطی ہوتی ہے بزنس میں, کسی غلط بزنس میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے درست سمت میں لے کے جاتا ہے. وہاں تک جاتے ہوئے درد ہوتا ہے آدمی کو, سائیکولوجیکل اور جسمانی دونوں درد آتے ہیں, خوف آتے ہیں, وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو میرا سب لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جب تسبیح کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وقت دیجیے. وہ آپ کو یا سلامو جس نے پڑھ دیا ہے اس کو مینٹل ریلیف ملنا ہی ملنا ہے, وقت لگنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے. اب رہ گئی آپ کی بات کیفیت والی. ہاں جی. ہماری ایک ٹریجڈی ہے کہ ہمارا مطلوب اللہ نہیں ہے, کیفیات ہوتی ہیں. سارا کا سارا اسپرچول اسکول آف تھاٹ کھڑا ہی کیفیات کے اوپر ہے. ہاں, کہتے ہیں کنیکٹ ہونا ضروری. آئی لیو اے ڈسکنیکٹڈ لائف اینڈ آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. اللہ تعالیٰ نے حضور سے سورہ والضحیٰ یاد نہیں ہے مسلمانوں کو. نو, دس از ناٹ ایکسیپشنل کیس. سنت پوری ہوگی جب آپ اللہ کے راستے میں چلیں گے. پروفٹ کا سارا لائف کا اسٹرکچر کسی نہ کسی درجے میں آپ کے اوپر آزمایا جائے گا. ٹیسٹ کی کرائٹیریا تو ہمارے لیے وہی ہیں, اسوہ حسنہ ہی ہیں. تو سورہ والضحیٰ تو ہمیں بھول جاتی ہے نا. ڈسکنیکٹ, کتنی بڑی ڈسکنیکٹیوٹی کے بعد وہ اس کا اناؤنسمنٹ تھا کہ نہیں آئی ایم ناٹ ڈسکنیکٹڈ, آئی ایم آلویز کنیکٹ. ہمارے ڈسکنیکٹیوٹی کے انٹرپریٹیشنز ڈفرینٹ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری نماز میں ہمیں کیفیت نہیں آ رہی, ہم اگر خشوع اور خضوع نہیں آ رہا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے. صحیح. تو اس معاملے میں اگر اپنے علم کو بڑھایا جائے, اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو ایسی آیات ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ تسلی آتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزارنا پڑتا ہے زندگی میں جس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا دکھائی دے کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے شیطان ہمیں یہ مایوس کرے, اور وہ وقت آزمائش کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کو بہرحال جاری رکھنا اور تواتر سے رکھنا یہ اہم ہے, قائم رہنا ہے. ہاں بس. اور تسبیح اپنا کام خود کرے گی.